ذرا تصور کریں، رات کا وقت ہے، ایک ٹرین بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس ٹرین میں ہیرا نہیں، سونا نہیں، بلکہ کروڑوں نقد رقم موجود ہے۔ عملے کو معلوم بھی نہیں تھا کہ چند منٹ بعد وہ ایک ایسی ڈکیتی کا سامنا کرنے والے ہیں جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے 1963 کی، جب ایک منظم گروہ نے برطانیہ کی ایک ٹرین کو روک کر لاکھوں پاؤنڈ لوٹ لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیسے کیا، اور کیا وہ پولیس کے ہاتھوں بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے؟ آج ہم جانیں گے تاریخ کی سب سے بڑی ٹرین ڈکیتی کی صورتحال اور اس کی مکمل داستان۔ یہ بات ہے 1960 کی۔ اس دور میں بینکوں کے درمیان ایک بڑی رقم ٹرینوں کے ذریعے منتقل کی جاتی تھی۔ مجرموں کو اطلاع ملی کہ ہر ہفتے ایک مخصوص ٹرین ایک مخصوص رقم لے کر اس راستے سے گزرتی ہے۔ انہوں نے کئی ہفتوں تک ٹرین کے راستوں اور رفتار کا جائزہ لیا، ہر ایک چیز کا باریک بینی سے مطالعہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ اس مشن میں ناکام ہو گئے تو انہیں اپنی ایک زندگی کا طویل عرصہ جیل میں گزارنا پڑے، اور اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں زندگی بھر کمانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ 8 اگست 1963 رات گہری ہو چکی تھی۔ ایک ٹرین بڑی سپیڈ سے اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ اچانک صورتحال بدل گئی، راستے میں سگنل سرخ ہو گیا۔ ڈرائیور نے کافی دیر سوچنے کے بعد ان کا ٹرین روک دی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ سگنل میں جان بوجھ کر تبدیلی کی گئی ہے۔ جیسے ہی ٹرین رکی، ڈکیت حرکت میں آ گئے اور انہوں نے اپنا منصوبہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بڑی تیزی سے ٹرین کا انجن اپنے کنٹرول میں کیا اور چند ہی منٹ بعد صورتحال مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ عملہ حیران اور خوف زدہ تھا۔ ڈکیتوں کا مقصد صرف ایک تھا، رقم حاصل کرنا اور وقت سے پہلے فرار ہو۔ ٹرین کے مخصوص ڈبوں میں نقد رقم کے تھیلے موجود تھے۔ ان ڈکیتوں نے ان تھیلوں کو ایک ایک کر کے اتارنا شروع کر دیا۔ پورا آپریشن انتہائی منظم انداز میں کیا جا رہا تھا۔ ہر شخص کو اپنی ڈیوٹی معلوم تھی۔ کسی نے نگرانی کی، کسی نے سامان منتقل کیا، کسی نے سیکیورٹی کی اور کسی نے راستے کی حفاظت کی۔ چند ہی منٹوں میں انہوں نے وہ رقم اپنی گاڑیوں میں منتقل کی اور فرار ہو گئے۔ یہ رقم آج کے دور میں تقریباً کروڑوں ڈالر کی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور چور رقم لے کر فرار ہو گئے تھے۔ اب ان ڈکیتوں کے چہروں پر اطمینان تھا۔ ان کا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ پولیس کے ہاتھوں نہیں لگیں گے، مگر وہ ایک اہم بات بھول گئے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ اکثر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مجرم ایک چھوٹی سی غلطی سے پھنس جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ رقم لی اور جا کر ایک فارم ہاؤس میں اسٹے کیا، وہاں سب جمع ہو گئے اور رقم گننی شروع کر دی۔ نوٹوں کے تھیلے ہر طرف تھے، سیکیورٹی مضبوط تھی، ہر شخص اپنے اپنے حصے کا انتظار کر رہا تھا، اور کچھ کے چہروں پر خوشی تھی اور کچھ کے چہروں پر ڈر۔ کچھ اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ ان سب کے لیے کمزوری بننے والی ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت پورے برطانیہ میں ہلچل مچ گئی اور اخبارات میں صرف ایک ہی خبر تھی کہ لاکھوں پاؤنڈز کی حیران کن ڈکیتی۔ پولیس فوری طور پر حرکت میں آ گئی۔ سینکڑوں افسران کو تحقیقات پر لگا دیا گیا۔ یہ کوئی عام جرم نہیں تھا، یہ اس دور کی سب سے بڑی ڈکیتیوں میں سے ایک ڈکیتی تھی۔ پولیس کو معلوم تھا کہ مجرموں نے مہینوں تک اس ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی ہوگی، اس لیے انہیں بھی صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ پہلے چند دنوں میں کوئی خاص کامیابی نہ ملی، مگر کچھ دن بعد ایک اہم سراغ سامنے آیا۔ تب مجرم فارم ہاؤس چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر جاتے وقت انہوں نے وہاں صفائی نہ کی، بہت سی چیزیں وہاں بکھری رہ گئی تھی۔ تحقیقات کے دوران پولیس والوں کو ایسے ایسے ثبوت ملے جنہوں نے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ اس زمانے میں جدید ٹیکنالوجی نہ تھی، جس کی وجہ سے جدید کیمرے بھی نہ تھے، لیکن پھر بھی پولیس نے روایتی تفتیش کے ذریعے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی۔ آہستہ آہستہ پولیس والوں کو ایسے ایسے سراغ ملتے گئے کہ مجرموں کے دائرے تنگ ہوتے گئے۔ شروع میں ڈکیتوں کو یہ یقین تھا کہ ہم محفوظ رہیں گے، مگر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے بعد یہ خبریں آتی رہیں کہ پولیس کچھ لوگوں کے قریب پہنچ چکی ہے۔ چند افراد نے اپنے ٹھکانے بدلنا شروع کر دیے اور اپنی منزلیں تبدیل کرنا شروع کر دی، اور دوسری طرف کچھ مجرم ملک چھوڑنے کے لیے سوچنے لگے۔ پولیس نے کچھ مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ تحقیقات مزید گہری ہونے لگی اور ایک کیس کے بعد ایک ملزم کے بعد دوسرا ملزم پکڑتا گیا۔ کچھ مجرم پولیس کے ہاتھوں بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور کچھ پولیس اور قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ اب یہ وقت کی بات تھی کہ پورا نیٹ ورک پولیس کے ہاتھوں لگ جائے۔ بات یہاں ہی ختم نہ ہوئی۔ اس گروپ کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہوں نے پولیس کو کافی عرصے تک چکما دیا۔ وہ بار بار قانون کی گرفت سے بچ نکلتے تھے۔ آخرکار قسمت ایسی بدلی کہ مجرم بھی مل گئے اور ثبوت بھی مل گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا، انہیں سزائیں سنائی گئی۔
اور یہ روبری دنیا کی بڑی روبریوں میں شمار ہے۔